ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب لا یاتی زمان الا الذی بعدہ شر منہ. ایک کاپی جو ہے نا وہ ان کو دے دیں. یہ حدیثیں جو میں پڑھ رہا ہوں نا، آپ کو ان کا فوٹو اسٹیٹ جو ہے نا وہ دونوں آپ اکٹھے دیکھ لیں تاکہ آپ کے سامنے حدیث رہے. دے دیں، کوئی نہیں، بعد میں ان کو کروا دیں گے، ہے نا. یہ ہم کرنا لا یاتی زمان الا بعدہ شر منہ. کتاب الفتن ہی ہے نا. چلے ہیں قاری صاحب اپنی دے دیں. قاری صاحب آپ کے پاس ہے نا، یہ ذرا ان کو دے دو دونوں کو. ہاں آپ دونوں ذرا آپس میں دیکھ لیں اور یہ بتا دیں کہاں سے. جی کوئی نہیں، اب ان کو مل گئی ہے، پھر بعد میں آپ کروا دیں. جی. باب لا یاتی زمان الا الذی بعدہ شر منہ. امام بخاری نے کتاب الفتن کے اندر اب یہ باب جو ہے، یہ کتاب الفتن کا 6واں باب ہے. عنوان ہے لا یاتی زمان، کوئی زمانہ ایسا نہیں آئے گا الا الذی بعدہ شر منہ، کہ اس کے بعد کا جو زمانہ ہے وہ اس سے بھی زیادہ برا ہو. مقصد یہ ہے کہ دنیا کے اندر تنزل ہی تنزل ہے. جتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری ہوتی چلی جائے گی، اتنا ہی جو ہے وہ انسان شریعت سے غیر متعلقہ ہوتے چلے جائیں گے. حدثنا محمد بن یوسف حدثنا سفیان عن الزبیر بن عدی قال اتینا انس بن مالک فشکونا الیہ ما یلقون من الحجاج فقال اصبروا فإنه لا یاتی علیکم زمان الا والذی بعدہ اشر منہ حتی تلقوا ربکم سمعتہ من نبیکم. ترجمہ جو ہے وہ یہ ہے کہ زبیر بن عدی بیان کرتے ہیں کہ ہم انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو ہم نے ان کے پاس آ کر ہمیں جو تکلیفیں حجاج بن یوسف سے پہنچ رہی ہیں ہم نے ان کے بارے میں شکایت کی. تو انس بن مالک کہتے ہیں کہ اصبروا، تم صبر کرو، فإنہ لا یاتی علیکم زمان الا والذی بعدہ اشر منہ حتی تلقوا ربکم. تمہارے اوپر ایسا وقت نہیں آئے گا لیکن اس کے بعد کا جو وقت ہے وہ اس سے بھی زیادہ برا ہوگا. حتی تلقوا ربکم، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے ملاقات کرو. کہتے ہیں کہ سمعتہ من نبیکم، میں نے یہ بات جو ہے وہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. چلیے جی اگلی بھی پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کی کچھ تشریح کرتے ہیں. حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب عن الزہری ہا و حدثنا جو ہے یہ ہے اس کام کے لیے ہوتی ہے کہ ہم زہری تک جو سند چلی تھی نا، اب یہ سند جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے. یعنی پہلے ابو الیمان جو تھے ان سے امام بخاری نے روایت کی ہے، زہری تک سند بیان کرنے کے بعد اب اس کو تبدیل کر دیا ہے. تو ہا و حدثنا کا معنی ہوتا ہے کہ ہم ہا سے مراد لیتے ہیں تحویل، کہ اب سند جو ہے انہوں نے تبدیل کر دی ہے. اب امام بخاری جو ہے وہ روایت کر رہے ہیں اسماعیل سے. وہ حدثنا اسماعیل حدثنی اخی عن سلیمان بن بلال عن محمد بن ابی عتیق عن ابن شہاب عن ہند
بنت الحارث الفراسیت ان ام سلمہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت استيقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ فزعا یقول سبحان اللہ ماذا انزل اللہ من الخزائن وماذا انزل من الفتن من یوقظ صواحب الحجرات یرید ازواجہ لکی یصلین رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ۔ اس کا ایک تو سند کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ زوری تک امام بخاری نے جو یہ حدیث زوری سے لی ہے تو اس کی سندیں دو ہیں، ایک یہ سند ہے اور ایک اس کے بعد جو اگلی سند ہے وہ اسماعیل سے یعنی یہ دوسری سند ہے، لیکن زوری کے آگے جو سند ہے وہ ایک ہی ہے۔ اچھا جی، اب وحدثنا اسماعیل، یہ تو وہی ہے دوسری سند۔ اب ابن شہاب جو ہے نا، یہ زہری اور ابن شہاب ایک ہی آدمی ہے، یعنی ان کو زہری جو ہے وہ نسبت سے کہتے ہیں اور ابن شہاب جو ہے وہ باپ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ جو ہیں یہ شہاب کے بیٹے ہیں، یعنی مطلب ایک ہی شخص ہے یہ زہری اور ابن شہاب۔ ان ہند بنت الحارث الفراسیہ، تو یہ جو زہری ہیں یہ ایک عورت جو حارث کی جو ہے وہ بیٹی ہے، اور اس کو کہا ہے فراسیہ، یعنی اس کا یہ ساتھ لقب تھا ہند کا فراسیہ۔ ان ام سلمہ زوج النبی، کہ ام سلمہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگم ہیں، انہوں نے یہ کہا استيقظ رسول اللہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاگے، لیلۃ فزعا، ایک رات یعنی جب آپ جاگتے ہیں تو بڑے گھبرائے ہوئے تھے، اور آپ نے یہ کلمے کہے کہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام فتنوں سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے کمزوریوں سے پاک ہے۔ یہ سبحان اللہ جو ہے یہ اللہ کا یہ ذاتی وصف ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی سبحان نہیں ہوتا۔ اب آپ یہ جانتے ہیں کہ انبیاء کو بھی معصوم کہا جاتا ہے، اور معصوم کا فرق ہے۔ سبحان وہ ہے جو غلطی کرے ہی نہیں، ان سے غلطی نہیں ہوتی، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا اس سے پہلے دیگر انبیاء ہوں، ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ معصوم ہوتے ہیں۔ معصوم کا معنی یہ ہے کہ اسے غلطی سے بچایا جاتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ اگر نبی سے کوئی بات جو ہے وہ غلط ہو جائے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسے صحیح کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی اس کی بہت وَتَوَلَّىٰ جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ، ایک نابینا آ گیا تھا تو یہ آپ کے پاس آ گیا، اسے پتہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کون لوگ بیٹھے ہیں۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ بڑے بڑے سردار بیٹھے تھے، تو آپ نے یہ سمجھا کہ یہ درمیان میں دخل اندازی ہو گئی ہے تو ان سے گفتگو اب جو ہے وہ کی جائے۔ نابینوں کو تو پتہ نہیں کہ اب کیا گفتگو ہو رہی ہے، اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس اس طرح سے جو ہے وہ یہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا دیگر انبیاء ہوں، وہ سب معصوم ہیں۔ ہوتا ہے کہ اول تو غلطی ہوتی نہیں، اس لیے کہ انبیاء کو وحی ہوتی ہے، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو وحی کے انتظار کے باوجود نبی کو وحی نہیں، تو پھر اس وقت نبی جو ہے وہ اجتہاد کرتے ہیں۔ میں ذرا جو ہمارے نئے ساتھی ہیں ان کے لیے اجتہاد جو ہے وہ اسے کہتے ہیں کہ ہمارے شریعت میں دو چیزیں جو ہیں یہ وحی ہیں، ایک قرآن مجید کے الفاظ وحی ہیں، کہ قرآن مجید کی جو مراد ہے یا قرآن کا جو بیان ہے اس کو علمی اصطلاح میں بیان کہتے ہیں، اور بیان کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بیان کے اندر شروط و قیود جو ہیں وہ بھی شامل ہوتی ہیں۔ اور آپ کو میں نے بتایا کہ امام شافعی نے جو اصول حدیث اور اصول فقہ میں کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے رسالہ،
عبد الرحمن بن مہدی کے نام پر، اور یہ پہلی کتاب ہے جس نے وہ طریقے جو ہیں وہ بتائے ہیں جو محدثین کس طرح سے جو ہے وہ روایت لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آگے روایت لینے کے بعد پھر آگے بیان کیسے کرتے ہیں۔ تو اس کتاب کے اندر جو ہے وہ خاص طور پر یہ جو ہے نا روایت کیسے دی جاتی ہے اور یہ روایت آگے کیسے بیان کی جاتی ہے، یہ باقاعدہ ایک مستقل علم ہے، لیکن آج کل ہمارے ہاں جو ہے وہ لوگ اس سے بہت کم واقف ہوتے ہیں۔ ایک علم ہے سند کے افراد کا، یعنی سند کے اندر کون کون سے لوگ ہیں، یعنی کون کون سے لوگ جو ہیں وہ سند میں ہیں۔ تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو سند میں موجود ہیں یہ بات جو ہے وہ اپنے شیخ سے جو سنی ہے تو اس کو کیسے سنا اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے کیسے بیان کیا۔ میں نے اس کی مثال جو ہے وہ آپ کو یہ دی تھی کہ قرآن مجید دنیا کے اندر آپ کو علم ہے کہ ایک تو 20 روایتیں ہیں جو عشرہ صغریٰ کہلاتی ہیں، اور ایک جو ہے ان 20 کو ملا کر پھر 80 روایتیں ہیں، یعنی ہر ایک سے 4 آگے روایتیں جو ہیں تو اس کو بولتے ہیں عشرہ کبریٰ۔ تو صورتحال یہ ہے کہ ہمارے اس پاکستان میں اور سعودی عرب میں ان علاقوں میں جو ہے جو روایت قرآن مجید کی عام طور پر اس کی ہے حفظ جو ہیں یہ قرات کے امام ہیں، اور ان جن سے یہ لیتے ہیں ان کا نام ہے عاصم۔ تو عاصم سے حفظ کے علاوہ اور لوگ بھی لینے والے ہیں، تو لیکن ہمارے ہاں جو روایت پڑھی جاتی ہے وہ حفظ کی ہے، لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ اس روایت کے اندر بھی ایسی باریک چیزیں ہیں کہ ان کی ادائیگی بڑی مشکل ہے۔ میں صرف آپ کو ایک واضح سی تبدیلی بتاتا ہوں۔ مثلا بسم اللہ مجریہا جو ہے وہ ہمارے بہت سے لوگ پڑھتے ہیں 12ویں پارے میں، یہ مجریہا جو ہے وہ عربی زبان میں یہاں سیٹ ہی نہیں ہے، یعنی اصل میں لفظ 2 ہیں، مجراہا اور اس کی ایک شکل جو ہے وہ ہے مجریہا۔ ہمارے بچے جب پڑھتے ہیں نا تو ان بچوں کو پڑھاتے ہیں الف با تا سا، تو اسی کا جو ہے تلفظ جو ہے وہ ہمارے ہاں جو سپارہ پڑھانے والے ہیں وہ کہتے ہیں الف بے تے سے۔ یہ بے تے سے جو ہے نا یہ اصل میں ایک لہجہ ہے، اور اگر آپ کو جو ہے وہ کہیں یہ مراکش وغیرہ علاقوں میں جانا ہو جائے تو آپ جو وہاں پہلی چیز دیکھیں گے وہ یہ دیکھیں گے کہ وہ جو قرآن ہم پڑھتے ہیں اس سے تھوڑا سا بدلا ہوا ہے۔ کیا ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ہے نا مجریہا، اس کو امالہ کہتے ہیں عربی زبان میں، تو اس کے اندر جو ہے وہ امالے بہت ہیں۔ پھر اس روایت کے اندر یہ جو ہے نا یؤمنون، یعنی ایک تو ہے حمزہ الذین یؤمنون بالغیب اور ایک ہے یؤمنون بالغیب، تو یہ بھی جو ہے وہ ان کے ہاں جو ہے وہ حمزہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو ہے وہ اور مطلب تبدیلیاں ہیں، بلکہ میں جب مراکش میں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں اذان میں جو ہے وہ اللہ اکبر 2 دفعہ نہیں کہتے، تکبیر میں خاص طور پر، اذان میں تو 2 دفعہ کہتے ہیں، 4 دفعہ نہیں کہتے۔ ہم تو کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، مراکش میں یوں نہیں کہتے، مراکش میں کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، بس یہ 2 دفعہ ہو گیا تو ان کی اذان پوری ہو گئی۔ اور تکبیر میں کہتے ہیں اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، 2 دفعہ اللہ اکبر نہیں کہتے۔ اس طرح بہت سی تبدیلیاں جو ہیں، جب میں نے ان کے ساتھ تراویح پڑھی تو میں نے یہ تبدیلیاں بھی کی، تو میں نے جو ہے وہ ایک وہاں عالم دین تھے، اہل حدیث تھے، مدینہ یونیورسٹی کے، وہ فارغ تھے، تو ان کو میں نے جو ہے وہ اپنے بیٹے حمزہ کی جو ہے نا میں نے کیسٹ دی۔ تو جب میں نے انہیں کیسٹ دی تو انہوں نے کہا مجھے سناؤ یہاں جو ہم یہ قرات پڑھتے ہیں وہ سنائیں، اور ان کی قرات جو ہے وہ نافع کی قرات ہے، اور یہ جو قرات ہمارے اس بر صغیر جو ہے وہ سب کانٹیننٹل میں جو پڑھی جاتی ہے، تو یہ جو قرات ہے یہ اصل میں حفظ کی ہے۔
تو میں آپ کو اصل میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو اصول اس کو بولتے ہیں تحمل و ادا، یعنی حدیث کیسے لی اور کیسے آگے بیان کی. تو یہ علم جو ہے یہ فن حدیث کا ہے. تو اس جو فن حدیث کا علم ہے نا اس کو بولتے ہیں تحمل و ادا، اور اس کی ایک الگ اصطلاحات ہیں. یعنی حدیث کا ایک بڑا سلسلہ ہے کہ اصطلاح سے اپنے معنی بیان کرتے ہیں، جیسے کہ یہ حدیث صحیح ہے، ضعیف ہے، یہ مرسل ہے. اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں آپ مختلف دیکھتے ہیں، ان سب کا جاننا ضروری ہے کہ ان سے مراد کیا ہے محدثین کی. تو لیکن جو مشکل علم ہے نا وہ ہے یہ تحمل و ادا کا. تحمل کا معنی ہوتا ہے حدیث لینا، یعنی استاد سے کیسے لی، اور ادا کا معنی ہے اس کو آگے کیسے بیان کیا. تو اس کی میں نے آپ کو جو مثال دی ہے نا روایت حفص میں، وہ اس لیے دی ہے کہ اصل میں قاری تو جو ہے وہ عاصم ہیں، تو اس لیے قراتیں تو ویسے 10 ہیں، لیکن اس سے ہر قاری سے جو 2 آگے راوی ہیں نا، اس کی بنا پر یہ 20 روایتیں بن جاتی ہیں. اب عاصم جو ہیں وہ قاری ہیں اور بہت بڑے قراء میں شمار ہوتے ہیں، اس لیے بہت بڑا طبقہ ہے جو دنیا میں اس قرات کو پڑھتا ہے. اب آپ دیکھیے ہم بھی پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ جو گلف کنٹریز ہیں وہ سارے بھی روایت حفصی ہی پڑھتے ہیں. سعودی عرب بھی اسی کو پڑھتا ہے. ہاں آگے آپ جائیں نا خاص طور پر افریقہ کے اندر تو وہاں لہجے بدلتے ہیں، لیکن افریقہ کا جو بالکل شروع ہے وہ ہے مصر اور سوڈان. تو میں سوڈان گیا ہوں، تو سوڈان جو ہے ان کی ایک اور قرات ہے، ابو عمر بصری کی قرات جو ہے وہ اس میں پڑھتے ہیں. لیکن روایت حفص بھی بعض لوگ پڑھتے ہیں، یعنی مسجدوں میں آپ جائیں تو بعض مسجدوں میں وہ قرات پڑھی جاتی ہے اور بعض میں وہ پڑھی جاتی ہے. بارصورت یہ سوڈان میں جو ہے وہ میں نے دیکھا باقاعدہ مسجدوں میں. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ ایک مستقل علم ہے قرآن مجید کا. ماشاءاللہ یہ ہمارے 2 بیٹے ہی سمجھیے یہ کل آئے تھے، تو میں نے انہیں کہا تھا کہ آپ اس میں آیا کریں. ایک تو اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں ہوتے ہیں، دوسرے جو ہیں وہ دین کا علم پڑھنا چاہتے ہیں. تو اس لیے میں نے ان دونوں کو بٹھا لیا اور میں نے یہ تشریح تھوڑی سی ان کے لیے کی ہے. اصل میں یہ باتیں جو ہے نا میں ان کو پہلے بتا چکا ہوں، تو اس لیے میں نے آپ کے لیے دہرا دی ہیں تاکہ آپ کو بھی سمجھ آ جائے. تو اب میں نے جو ہے وہ جو 2 حدیثیں جو ہیں وہ آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں. تو اس میں جو دوسری حدیث ہے اس کے اندر آپ نے پڑھ لیا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا سبحان اللہ. تو یہاں سبحان اللہ سے بات چلی تھی کہ ایک اللہ سبحان ہے اور نبی جو ہے وہ معصوم ہے. یعنی سبحان کا معنی ہے اس سے غلطی ہوتی ہی نہیں، یعنی مطلب اللہ کو پہلے پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز کیا ہے، تو اس لیے اللہ نہیں غلطی کرتے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب نہیں رکھتے، تو اس لیے آپ غلطی کر جاتے ہیں. لیکن پھر اللہ کی طرف سے جب آپ کو جو ہے وہ ہدایت ہوتی ہے تو آپ صحیح کر لیتے ہیں. اور ایسی غلطیاں بہت ساری جو ہیں قرآن مجید کے اندر بیان کی گئی ہیں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطی جو ہے وہ بتانے کے لیے قرآن مجید جیسی کلام کی ضرورت ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا بس وتولیٰ، اسی طرح ایک اور واقعہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر جو ہے وہ بعض جائز چیزیں جو ہیں وہ یہ کہہ دیا تھا کہ میں ان کو استعمال نہیں کروں گا. تو یہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، میں نے آپ کو یہ دونوں واقعات سنائے تھے کہ اے نبی تو اس چیز کو کیوں حلال کرتا ہے جو حلال تھی، یعنی حلال چیز کو تم حرام نہ کرو. کہ نبی کو اختیار نہیں ہے کہ حلال چیز کو حرام کرے. اب میں جو ہے وہ اس چیز کو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ فن حدیث کے اندر کتنی دیکھیے باریکی ہے کہ اب یہ جو حفظ ہیں، یہ حفظ جو ہیں عاصم ان کے ستیلے باپ ہیں، سٹیپ فادر ہے. یعنی عاصم جو ہے جو بڑا قاری ہے وہ سٹیپ فادر ہے اور یہ سٹیپ سن ہے، بیٹا ہے. اچھا اب صورت حال یہ ہے کہ حفظ پلا تو اپنے ماں کے ساتھ ہے، یعنی سٹیپ فادر کے گھر میں. اب جو سٹیپ فادر تھا وہ ظاہر ہے اپنے گھر میں جو چیزیں رکھتے تھے وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ کھلا رکھ دیتے تھے. میرے گھر میں جو ہے کون لے جائے گا، میرے گھر میں رہیں گی. لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں تھا کہ حفص نے یہ کام شروع کر دیا کہ ان کی جو علمی کتابیں ہیں نا
ان میں حفظ جو ہے وہ جو مطالعہ کرتے تو حدیثوں کا، تو وہ حدیثیں جو ہے وہ نوٹ کر کے نا تو آگے بیان کرتے ہیں. حالانکہ جو اس طرح لکھی ہوئی چیز ہو وہ فن حدیث کے مطابق جو ہے وہ جب تک جو ہے وہ دوسرے تک پہنچا نہ دی جائے اس وقت تک کسی کے پاس نہیں پہنچنی چاہیے. اور جو بات جو ہے وہ تحریر سے آپ لیں تو فن حدیث کے اندر تحریر جو ہے اس کے لیے اجازت ضروری ہے کہ یہ جو تحریر ہے میری، یہ میں نے خود تحقیق کر لی ہے، یعنی میں نے تحقیق کر لیا کہ یہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے، اس کے بعد پھر میں نے اس کو بیان کیا ہے. تو اس کو بولتے ہیں ضبط اپنا فن حدیث کے اندر. تو ضبط صدری بھی ہوتا ہے اور ضبط جو ہے وہ کتابت بھی ہوتا ہے. صدری کا معنی یہ ہے کہ ایک آدمی کی یادداشت اتنی اچھی ہے کہ وہ اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے، یعنی زبانی اسے یاد ہوتا ہے. اور ضبط کتابی یہ ہوتا ہے کہ وہ لکھ لیتا ہے لیکن جب تک وہ لکھائی اس کی وہ آگے نہیں پہنچا دیتا اس وقت تک اسے وہ لکھائی کسی اور میں ہاتھ میں نہیں آئی. اور یہاں جو ہے وہ حفظ کیا کام کرتے تھے کہ اپنے باپ کی چیزیں جو ہیں وہ بطور حدیث آگے بیان کر دیتے تھے، حالانکہ انہوں نے بھی تحقیق کرنی ہوتی تھی ان کی. اور اس لیے میں نے آپ کو بتایا نا فن حدیث کے اندر جائز نہیں ہے یہ. تو اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ حفظ جو ہیں وہ قرآن میں تو امام ہیں لیکن حدیث میں ضعیف ہے. اس لیے کہ ضعیف کیوں ہیں؟ اپنے ستیلے باپ کی چیزیں جو ہیں وہ اس سے پوچھے بغیر آگے بیان کر دیتے تھے، اس سے اجازت لیے بغیر. تو حدیث میں عام طور پر جو ہے اجازت کی بڑی اہمیت ہے. یہ جو ہمارے ہاں کہلاتا ہے نا، اب تو ہم بی ایس کہہ رہے ہیں لیکن سعودی عرب میں اس کو بولتے ہیں لائسنشیٹ، لسانس فرانسیسی میں یا عربی بنا کر انہوں نے. تو اس کے اندر بہر صورت چلیے میں آپ کو جو ہے اس بات کو چھوڑ کے میں صرف یہ آپ کے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ہے نا اصطلاحات کا علم تو چلتا ہے لیکن اصول حدیث کا جو علم ہے نا وہ بہت کم لوگوں کو آتا ہے. اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ عام طور پر جو کتابیں ہمارے اصول حدیث میں پڑھائی جاتی ہیں، جیسے کہ یہ کتاب ہے اس کی محمود طحان کی، کیا نام ہے اس کا؟ ہاں جی، یعنی اس نے جو ہے وہ اصطلاحات کو جو ہے وہ بیان کیا فن حدیث کی اصطلاحات کو. تو یہ کتاب جو ہے یہ کس فن میں ہے؟ مصطلح الحدیث میں، یعنی ٹرمنالوجی جو ہے نا حدیث کی، یہ کتاب اس میں ہے. اور اس نے اس کے اندر ایسی چیزیں لکھی ہیں جو میں آپ کو بیان کر چکا ہوں، لیکن اس وقت مجھے صرف اتنا بتانا ہے کہ مصطلح الحدیث کی کتابیں الگ ہیں اور جو کتاب ہے نا اصول حدیث کی، اصول حدیث کے اندر جو بات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ روایت لی کیسے ہے اور آگے کیسے بیان کی ہے. تو میں آپ کو ایک مثال جو ہے وہ پیش کر کے بتاتا ہوں کہ انسان کا علم اگر تھوڑا ہونا تو انسان جو ہے وہ کس طرح واضح ہو جاتا ہے. مولانا مودودی نے ایک کتاب لکھی تھی خلافت و ملوکیت، آپ کے علم میں ہے. اس کتاب کے اندر جو ہے وہ انہوں نے حضرت عثمان کا کردار جو ہے اس کو جو ہے معیاری قرار نہیں دیا، یعنی کافی تنقیدیں کی ہیں کہ حضرت عثمان سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں. لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے امیر معاویہ کے بارے میں جو ہے وہ یہ لکھا ہے کہ امیر معاویہ تو اصل میں خلیفہ تھے ہی نہیں، یہ تو بادشاہ تھے، اور بادشاہ اور خلیفہ کا فرق جو ہے وہ انہوں نے اپنی صورت میں بیان کیا ہے. اب اللہ اس کتاب کا رد جو ہے کئی لوگوں نے کیا ہے. اس وقت میرے سامنے ایک وہ شخص ہے جس کو جو ہے وہ لوگ بہت بڑا عالم مانتے ہیں اور عموماً حکومتیں جو ہے وہ ان کے شریعت کے بارے میں مشوروں کو بڑی اہمیت دیتی ہیں. ان کا نام ہے مولانا تقی عثمانی، دارالعلوم کراچی جو ہے اس کے یہ نائب محتمم ہیں. تو میں اب آپ کو بتانے لگا ہوں کہ دیکھیے
وہ ایک بہت بڑے عالم کے بیٹے ہیں، ان کے والد کا نام تھا مفتی محمد شفیع۔ تو ویسے تو یہ خاندان ایسا ہے کہ حکومتوں کے ساتھ جب ملتا ہے تو پھر اپنے ساتھ ایسے ایسے لقب لگا لیتا ہے کہ واقعی حیرانگی ہوتی ہے۔ یہ تقی عثمانی صاحب کو کہتے ہیں شیخ الاسلام، یعنی شیخ الاسلام کا معنی ہوتا ہے جو اسلام کے اندر سب سے بڑا مفتی ہے نا، اور اس کی بات جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ہوتی ہے، اس کو بولتے ہیں شیخ الاسلام۔ چلیے وہ تو الگ بات ہے، لیکن میں آپ کو ان کے علم کی بات کرتا ہوں۔ اب مولانا مودودی کا انہوں نے جو ہے جواب لکھا ہے۔ اچھا، اب جو خلافت الملوکیت ہے اس کے اندر مولانا مودودی نے جو ہے مختلف روایتوں کا حوالہ دیا ہے، حضرت عثمان کے بارے میں بھی اور امیر معاویہ کے بارے میں بھی۔ اب ان میں سے بہت سی روایتیں جو ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے کوشش یہ کی ہے کہ حضرت عثمان کی بھی کمزوریاں بیان کریں اور حضرت امیر معاویہ کی کمزوریاں بھی بیان کریں، اور یہ بتائیں کہ اصل میں وہ کمزوریاں جو ہیں شروع تو وہاں سے ہوئی تھیں حضرت عثمان سے، لیکن بعد میں جو ہے وہ امیر معاویہ جو ہے وہ ان کمزوریوں کو مستقل اختیار کر کے جو ہے وہ اس طرح خلیفہ بن گئے یا حاکم بن گئے۔ اب میں آپ کو ایک فن حدیث کی غلطی بتاتا ہوں۔ تقی عثمانی صاحب نے مولانا مودودی پر ایک پکڑ کی ہے، جیسے آپ نے اب یہ جو ہے وہ سند پڑھی ہے نا، میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے پکڑ کی ہے۔ یعنی تقی عثمانی صاحب نے کتاب خلافت الملوکیت کا جواب لکھا ہے، جس طرح اہل حدیثوں میں حافظ صلاح الدین یوسف نے بھی اس کا جواب لکھا ہے، تو اس پر اور بھی کئی لوگوں نے، مگر میں اس کا تقی عثمانی صاحب چونکہ مشہور ہیں زیادہ، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ اب ان کے علم کا کیا حال ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے زیادہ محنت اصل میں کی ہے قانون کے اندر اور ایسی چیزوں میں، شریعت میں یہ اتنے ماہر نہیں ہیں، اور خاص طور پر فن حدیث میں تو یہ بہت کمزور ہے۔ اس کی میں آپ کو مثال دینے لگا ہوں۔ مثال یہ دینے لگا ہوں کہ مثلا یہ سند ہے نا، اس سند کے اندر جو ہے وہ آپ نے، چلیے میں اسی سند کو لے لیتا ہوں۔ اس سند میں آپ نے دیکھا کہ زہری سے 2 روایتیں ہیں۔ اچھا، زہری سے جو آگے ہے وہ روایت ایک ہی ہے، مثلا جو دوسری سند ہے اس میں ابن شہاب کس سے بیان کر رہے ہیں؟ ہند بنت الحارث سے۔ تو گویا کہ جو پہلی سند ہے اس کے اندر بس زہری بیان کرنے والا ہے، اور اسی طرح اس کی اب تائید ہو رہی ہے دوسری سند سے، جہاں میں نے کہا تھا ہا وحدثنا۔ اچھا، اب دیکھیے نا، اوپر سے سند ایک آ رہی ہے، یعنی زہری تک سند ایک ہے اور اس کے بعد سند 2 بن گئی، اس لیے کہ زہری سے جو ہے وہ 2 سلسلے چلے ہیں۔ اب ایک حدیث کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو مولانا مودودی جو ہیں وہ کتنے لا علم ہے۔ ویسے تو مولانا مودودی کی انہوں نے غلطی نکالی ہے کہ مولانا مودودی کتنے لا علم ہیں کہ اس حدیث کے اندر اوپر جتنے بھی ہیں وہ امام ہیں، یعنی اوپر بڑے بڑے اماموں کا نام ہے جو بہت ثقہ لوگ ہیں، تو کہا کہ یہاں آ کر جو ہے یہ آدمی کمزور ہے۔ تو یہ اماموں تک کی سند تو بہت معیاری ہے نا، ذرا لفظات دیکھیے غور کر کے، اماموں تک کی سند تو بہت معیاری ہے۔ بھئی ٹھیک ہے وہ بڑی معیاری ہے، لیکن آپ نے امام سے سنا ہے خود، آپ تک جو چیز پہنچی ہے وہ تو نیچے ایک سند سے پہنچی ہے۔ جیسے اب یہاں دیکھیے نا، یہاں امام بخاری نے 2 شخصوں سے سنا ہے۔ پہلی روایت جو ہے وہ سنا ہے ابو الیمان سے، اور جو دوسری روایت ہے اس میں اسماعیل سے سنا ہے۔ تو اب یہ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو تحمل و ادا ہے نا، اصل میں اس میں یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ تحمل و ادا کا معنی کیسی، میں نے روایت جو ہے وہ وصول کی ہے، تحمل کے معنی تو اٹھانے کے، وصول کی اور کیسے ادا کی ہے۔ تو کہتے ہیں یہاں تک امام ہے سب، اب یہاں تک تو سند صحیح ہے نا۔ اب یہ اس کی بالکل ایسے مثال ہے کہ ایک موٹا رسہ ہو، یہ باقاعدہ ریسلنگ جو ہے وہ باقاعدہ اسکولوں کالجوں میں ہوتی ہے، ایک طرف سے جو ہے وہ کچھ لوگ پکڑ لیتے ہیں، دوسری طرف سے کچھ لوگ پکڑ لیتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ رسہ تو بڑا مضبوط ہو، لیکن ایک جگہ پر جو ہے وہ رسی کمزور ہو، جب یہ ریسلنگ کریں گے تو کہاں سے ٹوٹے گی؟ چلیے جی آپ بتائیے کہاں سے ٹوٹے گی؟ ہاں جی، ہاں جہاں کمزور ہوگی۔ آپ بتاؤں کہ دشمن ہمیشہ جب سرحد کو دیکھتا ہے نا، تو جو جگہ جو اسے کمزور نظر آتی ہے نا وہ وہاں حملہ آور ہوتا ہے، حالانکہ باقی جگہ بڑی مضبوط ہوتی ہیں، لیکن ناگہانی جو جگہ کمزور ہوتی ہے وہ اس پر حملہ آور ہوگا۔
بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ اصل میں یہ حدیث کے اندر یہ لفظ جو ہے یہ فن حدیث سے ناواقفی ہے کہ انسان یہ کہے کہ بھئی اس سند کے اندر باقی تو امام ہے. بھائی سند اس طرح لوگ بیان نہیں کرتے. سند کے اندر جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ امام بخاری، دیکھو نا میں اس کو آپ بتاتا ہوں جو طریقہ کیا ہے کہ امام بخاری نے ابو الیمان سے روایت کی ہے اور اس کے اندر تحمل و ادا مکمل ہے، اور اس کے بعد شعیب سے روایت کی ہے، پھر شعیب نے زہری سے کی ہے. یہاں سب کے درمیان جو ہے تحمل و ادا ہے. تو تحمل و ادا جو ہے یہ اصولی حدیث ہے، اور صرف جو یہ راوی ہیں ان کا نام لینا جو ہے یہ اصطلاح کے اندر اسے ہم کہتے ہیں ہاو و حدثنا، لیکن اس کا اور اس کے لیے بھی اصطلاحیں جو ہیں وہ استعمال کی جاتی ہیں، لیکن یہ اس مثال میں تو یہی بنے گی. اب صورت یہ ہے کہ اب تقی عثمانی صاحب نے جب یہ بات لکھی تو میں نے ان دنوں یہ پڑھا، یہ میرے خیال میں آج سے کوئی 50 سال پہلے کی بات ہے. تو میں نے جب ان کی کتاب پڑھی تو مجھے بڑی ہنسی آئی، اس لیے کہ فن حدیث، میں اس وقت طالب علم تھا لیکن مجھے پھر بھی فن حدیث آتا تھا. تو میں نے کہا کہ یہ آدمی جو ہے اتنا پتہ نہیں ہے کہ سند ایسے ہی نہیں بنتی. سند تو ایسی ہوتی ہے کہ مثلا آپ میں بتاؤں یہ ہمارا سلسلہ ہے، سلسلہ کہتے ہیں کڑی کو. میں ان سے بیان کرتا ہوں، یہ آپ سے بیان کرتے ہیں، آپ ان سے بیان کرتے ہیں، آپ ان سے آگے اس کو بیان کرتے ہیں. آپ کے درمیان میں مستقل ایک علم چلتا ہے تحمل و ادا کا، کہ میں نے انہیں کیسے سنائی، آپ کو انہوں نے کیسے سنائی، پھر آپ سے انہوں نے کیسے جو ہے وہ آپ نے ان کو کیسے پہنچائی. اس کو بولتے ہیں اصول حدیث. اور جو دوسری بات ہے اس کو بولتے ہیں مصطلح الحدیث. تو اصول حدیث کی کتابیں جو ہیں، میں نے آپ کو ایک کتاب کا نام لیا تھا جو تحصیل المصطلح کے شروع میں انہوں نے بیان کی ہے، وہ قاضی ایاز کی کتاب ہے، اور اس کا جو موضوع ہے وہ اصطلاحات نہیں ہیں، اس کا موضوع ہے تحمل و ادا. تحمل ادا جو بہت اہم ہے، اور اس کا موضوع تحمل و ادا ہے. اور پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ یہ جو اصول حدیث کی دوسری کتاب اگر جدید دور میں دیکھنا چاہیں، جدید تو نہیں ہے، آج سے بھی 200-300 سال پہلے کی ہے، وہ امام سنانی جو ہیں یمن میں، جنہوں نے سبل السلام جو ہے وہ بلوغ المرام کی شرح کی ہے، امام سنانی. تو ان کی کتاب ہے ہاں جی توضیح الافکار. تو یہ دونوں کتابیں اصول حدیث کی ہیں، اور جو وہ تحصیل المصطلح وغیرہ جتنی بھی وہ کتابیں وہ ہے اصل میں مصطلح، یعنی ٹرمنالوجی ہے اس کے اندر یہ باریکیاں نہیں ہیں زیادہ. تو اس لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں اب آپ کو مثال دیتا ہوں. مثال یہ ہے کہ امام بخاری کی شرط پر جو ہے جو حدیثیں ہیں اس کے لیے ایک الگ لوگوں نے محنت کی ہے. یعنی یہ حدیثیں جو ہیں وہ امام بخاری لائے ہیں، لیکن اسی معیار کی اور حدیثیں موجود ہیں، وہ امام بخاری نے بیان نہیں کی. تو یہ دعویٰ جو ہے وہ کر کے انہوں نے پھر بخاری اور مسلم کے معیار کی جو حدیثیں ہیں نا وہ روایت کی ہیں. اور اس سلسلے میں بڑی مشہور کتاب ہے جو مستدرک ہے نا حاکم کی، مستدرک. یہ مستدرک جو ہے یہ اس کا مفہوم ہی یہ ہے کہ یعنی اگر کسی کتاب میں کوئی حدیث رہ گئی ہو تو اس کتاب کے معیار کے مطابق آپ اگر ایک چیز کا اضافہ کر دیں گے تو اس کو کہیں گے آپ نے استدراک کیا، یعنی آپ نے جو ہے یہ چیز نئی بیان کی ہے اس میں. اچھا، اب حاکم نے کتاب لکھی ہے. آپ حیران ہوں گے کہ امام بخاری کے جو رجال ہیں، یعنی جو سند میں راوی ہیں روایت کرنے والے، وہ عام طور پر مستدرک کتابوں میں یہ کیا جاتا ہے کہ ان راویوں کو لے لیا جاتا ہے جو بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہیں روایت میں. لیکن جب بخاری ان سے روایت کرتے ہیں تو وہ روایت جو ہے اس کے اندر تحمل و ادا بھی جو ہے وہ شامل ہوتا ہے. لیکن جب حاکم نے لیا تو اس کے اندر تحمل و ادا نہیں ہے، صرف وہ افراد ہیں جنہوں نے ایک سلسلہ کے اندر جو ہے وہ حدیث سنی ہے. تو اب دیکھیے حاکم کی جو مستدرک ہے اس کے اندر ایسی حدیثیں بھی ہیں جو بناوٹی ہیں، اور کمزور تو بہت ہی ہیں. بلکہ میں آپ کو کیا بیان کروں کہ یہ جو اکثر میں نے پڑھا وہ یاجوج ماجوج کے متعلق ایک رسالہ، تو اس میں نے دیکھا کہ روایتیں زیادہ جو ہیں وہ حاکم کی ہیں، حاکم کی روایتیں. اور حاکم کی روایتیں جو ہے آپ کو پتہ ہے وہ موضوع بھی بہت ہے، اس لیے کہ انہوں نے صرف رجال بخاری دیے ہیں،
یعنی جو سند کے اندر جو بخاری کے ہے نا روایت کرنے والے وہ انہوں نے لکھی ہے، یہ نہیں دیکھا تحمل و ادا اس میں یار کا ہے کہ نہیں. جیسے میں نے آپ کو تحمل و ادا کی مثال دی ہے نا کہ حفص اتنا بڑا امام ہے، قرآن مجید جو ہے وہ اس کے مطابق دنیا کے جو ہے وہ اربوں لوگ جو ہیں وہ پڑھتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ حدیث کی روایت میں کمزور ہے، اس لیے کہ اجازت موجود نہیں ہے. تو یہ سلسلہ ہمارے یہاں بھی چلتا تھا، کوئی آدمی جو ہے وہ حدیث پڑھا نہیں سکتا تھا جب تک اس کے پاس اجازت اور روایہ نہ ہو. لیکن اب چونکہ ڈگریز ملنی شروع ہو گئی ہیں، اب اجازت اور روایہ کا دور ختم ہو گیا ہے، لیکن اب بھی جو لوگ ہیں خاص ایک مناسبت سے اجازت اور روایہ لیتے ہیں. مثلا ایک بہت بڑا محدث ہے جو مکہ مکرمہ میں تھا، مولانا عبدالحق ہاشمی. وہ چونکہ پاکستانی تھے اور میں حافظ عبداللہ محدث روبڑی کا بھتیجا ہوں، اس لیے وہ ہمارا بہت خیال کرتے تھے، ہمیں وہ پڑھاتے بھی تھے. تو ہم جب ان سے پڑھتے تو پھر ہم نے ان سے کہا ہمیں اجازت الروایہ دیجیے، تو انہوں نے ہمیں اجازت الروایہ دی. تو اس طرح میں جب مراکش میں گیا ہوں تو وہاں ایک پروفیسر تھے بہت پرانے، منونی، تو وہ بڑے مشہور پروفیسر میں تھے علماء میں سے. تو میں ان کے پاس گیا تو میں نے ان کے سامنے بھی کچھ حدیثیں پڑھی اور کہا کہ آپ مجھے جو ہے وہ اس کا اجازت الروایہ دیں. انہوں نے پھر مجھے اجازت الروایہ دی. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اصل میں یہ علم جو ہے فن حدیث کا، یہ میں اس لیے آج ذرا تشریح سے کام کر رہا ہوں کہ تاکہ تمام لوگوں کو یہ بات جو ہے وہ سمجھ آ جائے. تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ تحمل و ادا فن حدیث کے اندر بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے. اس لیے کوئی شخص اگر یہ کہے نا کہ حاکم نے یہ روایت کی ہے، تو حاکم کی روایت جو ہے وہ تو ضعیف بھی ہو سکتی ہے، بناوٹی بھی ہو سکتی ہے. یعنی ضعیف کا بہت بڑا درجہ ہوتا ہے جس کو موضوع کہتے ہیں، بناوٹی. تو وہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن بخاری کے اندر ایسی بات نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ بخاری کا تو بڑا اہتمام ہے تحمل و ادا کا. تو میں نے تقی عثمانی صاحب کی جو میں نے بات آپ کو سنائی ہے، ان کو یہ نہیں پتا سند کے اندر کہ تحمل و ادا بھی ہوتا ہے. تو تحمل و ادا کی مہارت نہ ہونے کی وجہ سے یہ اتنی بڑی غلطی کھا بیٹھے کہ ان کے باپ نے بھی شاید جو ہے وہ توجہ نہیں کی. تو ان کے باپ کی زندگی میں لکھی گئی ہے کتاب جو ہے، جو انہوں نے جواب دیا مولانا مودودی کو، انہوں نے بھی شاید نہیں دیکھا. تو باہر صورت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، چونکہ حنفی لوگ جو ہیں یہ تو فقہ کے مقلد ہیں نا، یہ تو اصل میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں یا آپ کے جو افعال ہیں اور آپ کی جو خاموشی ہے، یہ ان کی بات نہیں کرتے، بلکہ کیا ہے، امام ابو حنیفہ کے فوت ہونے کے بعد 200 سال بعد جو ہے فقہ حنفی پر کتاب تیار کر دی ہے. آپ یہ بتائیے 200 سال کے اندر یہ کتاب اس کتاب میں جو چیزیں بیان ہوئی ہیں اس کی سند کہاں ہے؟ یعنی 200 سال تو اس وقت تھے جب فقہ حنفی تیار ہوئی ہے، اور اب تو فقہ حنفی کو تیار ہوئے جو ہے وہاں اس وقت سے لے کر جو ہے وہ آج تک جتنی بھی فقہ حنفی کی فقہ ہیں نا، وہ تمام کی تمام جو ہیں وہ ان کے ہاں حجت ہیں. بڑی مشکل یہ پیش آ گئی ہے کہ ہمارے لیے جو ہے وہ اسلامی نظام لینے کے لیے خلافت عثمانیہ کے نظام کو اسلامی کہہ دیا جائے. خلافت عثمانیہ کا نظام اسلامی نہیں تھا، یہ تو ابھی کا دور ہے جنہوں نے 4 مسئلے بنائے تھے. تو میں آپ کو میں نے چند چیزیں اس لیے ذرا دوبارہ بیان کی ہیں تاکہ سب کو یہ بات جو ہے وہ سمجھ آ جائے. تو میں نے جو ہے وہ آپ کے سامنے جو مثال تھی، میں نے خاص طور پر یہ چیز آپ کے سامنے رکھی ہے کہ میں نے جب یہ کتاب پڑھی جو میں نے آپ کے سامنے بات کی تھی یاجوج ماجوج کی، تو جب میں نے وہ کتاب پڑھی تو اس کتاب کے اندر جو روایتیں ہیں نا، اس میں بہت سی روایتیں تو وہ ہیں جو مستدرک حاکم کی ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ کچھ روایتیں مسلم کی بھی ہیں. لیکن ان کی کیا تعبیر ہے میں وہ انشاءاللہ بعد میں آپ کو بیان کروں گا. آپ نے جس طرح محنت کی ہے نا، جو صحیح بخاری کی جو حدیثیں ہیں نا، صرف صحیح بخاری کی، وہ مجھے الگ نکال دیں. اصل میں بات کیا ہے، صحیح بخاری کی حدیثیں جو ہیں ان کا معیار صحیح مسلم سے اونچا ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے بہت سی چونکہ اصل میں پیش گوئی ہے نا، پیش گوئی اللہ کے رسول کے بعد ہزاروں سال کے بعد پیش گوئی ہے. اب جو ہزاروں سال کے بعد جو پیش گوئی ہے، پیش گوئی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں یہ واقعہ ہوا ہے، اور جو دنیا میں واقعہ ہوتا ہے اس کے متعلق جو اصول ہیں، جو قانون ہے، وہ دنیا کا چلتا ہے. اللہ کا وہ قانون جو سما دنیا سے اوپر ہے، وہ قانون جو ہے وہ ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کیا قانون ہے. اس کے اندر جو ہے وہ ایک 1000 سال کا دن بھی ہوتا ہے،
اس کے اندر 50,000 سال کا بھی دن ہوتا ہے. تو یہ جو ہے یہ قرآن مجید میں تو موجود ہیں، لیکن عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس طرف نہیں غور کیا. تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ کا قانون جو ہے وہ سمائے دنیا اور یہاں کا. اچھا، سمائے دنیا کا جو قانون ہے اس کے اندر بھی بڑی مشکلات ہیں. آپ کو یہ پتہ ہے کہ سمائے دنیا ایک آسمان کی کشش ہے اور ایک زمین کی کشش ہے. اور آپ یہ بتائیے کہ آپ بہت اونچی جہاز لے جا کر وہاں سے کچھ چیز چھوڑیں، وہ کہاں گرے گی؟ نیچے گرے گی نا. یہ الگ بات ہے کہ اس نے اگر جو ہے وہ پاکستان کے اوپر گرائی ہے تو وہ کسی اور جگہ جا گرے، اس لیے کہ وہ جو ہوتا ہے نا ہوا کے اندر انعطاف، ایکسلریشن، اصل میں اس کی وجہ سے چیز دوسری جگہ پر جا گرتی ہے. تو لیکن اتنی بات ہے زمین پر آئے گی، بھئی آسمان کی طرف کیوں نہیں جاتی؟ اس کی وجہ ہے کہ آسمان کا جو فاصلہ ہے نا وہ بہت زیادہ ہے، یعنی جہاز جو ہے وہ اس کے قریب نہیں جا سکتا، اس لیے کہ وہاں سانس لینا مشکل ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ جو چاند پر گئے ہیں، یہ لوگ بالکل یعنی ہر چیز تیار کر کے گئے تھے، یعنی سانس لینے کے لیے، حتیٰ کہ اس چیز کے بھی یہ وہ تیار تھے کہ وہاں دن رات اور طرح کے ہوں گے. تو انہوں نے یہ باقاعدہ سائنسی ترقی ہے، انہوں نے جو ہے وہ کر لیا. لیکن سائنس کا جو معیار ہے نا وہ صرف 2 چیزیں ہیں، اس کے علاوہ سائنس کوئی نہیں ہے. ایک ہے آبزرویشن اور ایک ہے ایکسپیریمنٹ. آبزرویشن کا ترجمہ ہے مشاہدہ، یعنی یہ حواس سے جو ہم معلوم کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں مشاہدہ. اور ایکسپیریمنٹ اس کو بولتے ہیں جس کا ہم تجربہ کرتے ہیں. تو سائنس صرف 2 چیزوں کے ذریعے سے علم حاصل کرتی ہے. اسی لیے اللہ کے بارے میں سائنس کچھ بھی نہیں کہہ سکتی، اگر کہے گی تو یہ سائنس کا میدان نہیں ہے. تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا، اس لیے کہ سائنس جو ہے اب اللہ کی نہ آبزرویشن ہو سکتی ہے، نہ آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کچھ تجربہ کر سکتے ہیں. تو بات لمبی نہ ہو جائے، میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ ان علوم کی گہرائیوں میں جا کر جو ہے یہ چیزیں سمجھنے والی ہیں. ہمارے اس پاکستان میں اور ہندوستان میں یہ جو علوم ہے نا، فن حدیث اور فن اصول فقہ، یہ اصل میں لوگ اہتمام سے نہیں پڑھتے. وہ اس لیے نہیں پڑھتے اہتمام سے کہ وہ کہتے ہیں ہم نے تو تقلید کرنی ہے، تو حدیث میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ ہم نے تو فقہ کی تقلید کرنی ہے. میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی، بہت بڑا آدمی ہے مجدد الثانی، یعنی ان کو جو ہے وہ 2 صدی جو عیسوی ہے نا اس کا مجدد کہا جاتا ہے. اور یہ موجود تھے جہانگیر کے دور میں، جو مغلیہ خاندان کا تھا نا جہانگیر، اس کے دور میں یہ موجود تھے. تو انہوں نے جہانگیر نے جو اکبر کا دین تھا نا اس کے مطابق ایک کھڑکی بنائی ہوئی تھی کہ جو آدمی آئے وہ جھک کر آئے، کیونکہ بعض لوگ جھکتے نہیں تھے. تو اس کا مطلب تھا کہ جب یہ جھکے گا تو اپنے آپ یہ میرے سامنے جھک پڑے گا. تو اب صورتحال ایسی ہوئی کہ مجدد الثانی کو پتہ تھا، جب وہ اس کھڑکی سے داخل ہونے لگے تو انہوں نے پہلے پاؤں آگے کیے، پاؤں کے ساتھ وہ بیٹھ گئے اس پر، اور اس کے بعد پھر اپنا سر گزار کے جو ہے بھاگے چلے گئے. یہ آدمی تو بہت بڑا ہے، لیکن فقہ میں جو ہے وہ اب ان کی ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ہمارے ہاں جو یہ نماز پڑھی جاتی ہے اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ یہ نماز میں جب بیٹھتے ہیں تو اس کے اندر یہ انگلی اٹھاتے ہیں. اس کے اندر ہمارے ہاں تو اختلافات اور ہیں. ہمارے ہاں یہ ہے کہ یہ انگلی ایک دفعہ اٹھائی جائے توحید پر، یا یہ اس طرح اٹھاتے رہیں. شیخ محمد ناصر الدین البانی صاحب نے دونوں کی گنجائش دی ہے. تو اس لیے لوگوں نے وہ جو دوسرا طریقہ ہے نا، خاص طور پر اہل حدیثوں نے وہ اختیار کر لیا ہے محمد ناصر الدین البانی کا. اس لیے عام طور پر جو اہل حدیث ہیں انہوں نے یہ چھوڑ دیا ہے طریقہ انگلی اٹھانے کا کلمہ توحید پر، حالانکہ یہ اشارہ ہے ہی نہیں. بات دور نہ نکل جائے تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مجدد الثانی کی ایک عبارت، ان کے ہیں مکتوبات یعنی ان کے خطوط ہیں جو خطوط کے ذریعے سے وہ تبلیغ کرتے تھے. تو ان کے مکتوبات کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ مسئلہ اور ہے، وہ یہ ہے کہ اس انگلی کو الگ کیا جا سکتا ہے، یہ ایسے بیٹھے انگلی اٹھائیں کہ نہ اٹھائیں، اگر ایسے نکال بھی لیتے ہیں اٹھا نہیں سکتے. تو یہ غالباً قدوری کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ انگلی اٹھانی جو ہے وہ فقہ حنفی کی روح سے ٹھیک نہیں ہے. تو یہ بات تو خیر غلط ہے، لیکن اس کی تشریح جو ہے وہ مجدد الثانی نے کی ہے. کہتے ہیں کہ
حدیث میں تو موجود ہے انگلی اٹھانے کی بات، لیکن ہم تو امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، اس لیے ہم نہیں انگلی اٹھائیں گے۔ یہ کتنا بڑا لفظ ہے، مکتوبات کے اندر یہ لفظ جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ حدیث تو یہی کہتی ہے انگلی اٹھاؤ، لیکن ہم چونکہ مقلد ہیں امام ابو حنیفہ کے، ہم نہیں انگلی اٹھائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امام کو جانتے ہیں، بلکہ ان کے لفظ ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ لفظ، چونکہ فارسی ہے نا، فارسی میں کہے کہ ہمیں جو ہے وہ قول امام ابو حنیفہ باید، ایک جملہ ہے کہ حدیث نہ باید، یعنی حدیث نہیں ہم لیتے، ہم تو امام ابو حنیفہ کا قول دیکھتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فقہ جس کی کوئی سند نہیں ہے، اس لیے کہ چلیے اگر آپ یہ کہہ دیں کہ بعد میں کتابیں لکھی گئی ہیں، مثلا کتابیں جو لکھی گئی ہیں ان کے اندر قطعاً سارے مسائل امام ابو حنیفہ کے نام سے ہیں ہی نہیں، بلکہ جو ان کے صاحبین ہیں ان کے جو مسائل ہیں وہ تقریباً 2/3 جو ہیں وہ مختلف ہیں امام ابو حنیفہ سے۔ تو فقہ تو اصل میں ایک شخص کی ہے ہی نہیں، وہ خود حنفی بہت زور لگاتے ہیں کہ 40 لوگوں نے یہ فقہ جو ہے یہ تیار کی ہے، اور وہ اجماع بناتے ہیں۔ اجماع کا معنی یہ کہ ایک ہی وقت میں 40 آدمی تھے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ جب اس کا انالیسس کیا گیا ہے تو ایک وقت میں 40 ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ بعضوں کی عمر اس وقت 2 سال تھی، بعضوں کی عمر 10 سال تھی، بعضوں کی عمر 15 سال تھی، بعضوں کی عمر 20 سال تھی۔ اب یہ بتائیے کہ 20 سال کی عمر میں انسان اتنا عالم ہو جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ جو ہے ان کے ساتھ گفتگو کرے؟ انسان کی جو علمی پختگی ہے وہ تو تقریباً 40 سال کی عمر میں ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں نا، میں 80 سال کی عمر میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، تو اس لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں ان کی تحقیق ہونی چاہیے۔ تو بات آپ کو میں نے جو ہے وہ آج ایک مثال سے سمجھایا ہے، اور اس میں خاص طور پر وہ جو یاجوج ماجوج کی باتیں ہیں نا، ان کے بارے میں نے انہیں کہا ہے آپ مجھے ذرا بخاری کی حدیثیں الگ نکال کے دیں تاکہ میں مسلم کی حدیثوں کو الگ کر کے پھر دیکھوں کہ کیا اس میں جو ہے توجیہ ہے۔ چونکہ جو میں نے آپ کو کتاب کا حوالہ دیا تھا نا وہ اطلس القرآن ہے، اس کے اندر تو انہوں نے جو ہے وہ 2 واقعات وہ لکھی ہیں جبکہ اس دیوار کو جو ہے وہ اس کی نشاندہی اور اس کی پیمائش جو ہے وہ انسانوں نے کی ہے۔ ایک دفعہ جو تھا ان کی تو تعداد ذکر نہیں ہے، لیکن حضرت عمر نے بھیجے تھے وہ لوگ 22 ہجری میں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ واسق جو ہے وہ عباسی خلیفہ تھا، تو اس نے جو ہے وہ پھر بھیجے ہیں جو ہے وہ، اور اس میں 50 آدمی بھیجے ہیں۔ تو یہ پیمائشیں جو ہیں اس کی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 50 میل تو وہ درہ جو ہوتا ہے نا اس کو 50 میل تو وہ اس طرح ہے جو دیوار بنائی تھی اس نے ذوالقرنین نے، اور 290 فٹ، یعنی میل نہیں، 50 میل اس طرح ہے اور 290 فٹ اس طرح ہے اونچائی، اور جو 10 فٹ ہے وہ دیوار چوڑی ہے، 10 فٹ کے اوپر انسان بہت آسانی سے چل لیتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے تو یہ تفصیلات پیش کی ہیں، لیکن اس کتاب میں جو ہے وہ جو انہوں نے مجھے کل دی تھی، ابھی میں موٹی والی کتاب تو نہیں دیکھ سکا، تو لیکن جو میں نے دوسری کتاب ہے وہ میں نے رات کو پڑھی، تو اندازہ ہوا کہ اس کے اندر روایات کی ذرا تصریح کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ انہوں نے تمام تخریج کی ہوئی ہے۔ تو اسی انشاءاللہ تعالی میں اب آپ کو جو ہے وہ یہ 2 حدیثیں تو میں نے آپ کو جو ہے وہ پڑھا دی ہیں نا، تو اس کے اندر جو ہے اب بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ کوئی زمانہ جب آئے گا تو پہلے سے برا ہوگا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ایک پہلو ہے، ضروری نہیں کہ جو بیٹا ہے وہ بد ہو اور باپ نیک ہو، اس لیے کہ قرآن مجید میں یہ ہے اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ یہاں یہ کیا بیان کیا ہے؟ چلیے وہاں یہ پہلی آیت جو اللہ کی قدرت کے بارے میں ہے کہ اللہ جو چاہیں کریں، دوسری جو اللہ کی قدرت ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مردہ کو زندہ سے نکالتے ہیں اور زندہ سے مردہ کو نکالتے ہیں۔ کیا اس کا مفہوم ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ باپ نیک ہوتا ہے اور بیٹا بد ہو جاتا ہے، اور اس کا یہ مفہوم بھی ہے کہ باپ بد ہوتا ہے بیٹا نیک ہو جاتا ہے۔ ہم بہت سے میں نوجوانوں کو ملا جب میں گلف میں گیا
تو ان کے باپ کی تو داڑیاں کوئی نہیں تھیں، لیکن بیٹوں نے اتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھی ہوئی تھیں۔ تو اس طرح جو ہے وہ نوجوانوں میں جو وہاں حرکت پیدا ہوئی ہے نا، اس کی وجہ سے نوجوانوں کے اندر بہت جوش و خروش پایا جاتا ہے۔ اور یہ جو حزب التحریر ہو گئی یا اس طرح کی جماعتیں ہو گئیں، یہ ساری کامیابی نوجوانوں سے ہوئی ہیں، اس لیے کہ نوجوانوں میں عقل کم ہوتی ہے اور وہ یہ متاثر جلدی ہو جاتے ہیں۔ قصیدے پڑھا کر جو ہے انہیں پھر تیار کیا جاتا ہے اور ان کو پھر جو ہے وہ ایسی جگہ جو ہے وہ داخل کر دیا جاتا ہے جہاں سے وہ واپس آ ہی نہیں سکتے۔ چلیے، تو اب یہ حدیثیں تو آپ نے پڑھی ہیں، تو اس لیے لا یاتی زمان الا الذی بعدہ شر منہ، یہ ایک مخصوص حالات میں ہے، یعنی یہ عام نہیں ہے۔ مخصوص حالات میں کیا ہے، جو بنو امیہ کی جو چال چل رہی تھی نا، وہ اسی طرح چل رہی تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بنو امیہ سے پہلے کے ہیں، اس لیے یہ فرمان جب آپ کا ہے تو اس کے بارے میں جو ہے یہ ہے کہ ویسے عموماً یہی ہوتا ہے، لیکن اس سے استثناء جو ہے وہ آپ کو اس طرح مل جاتی ہے جب آپ قرآن مجید کو اور حدیث کو اکٹھا کریں گے نا، تو اس وقت جو ہے قرآن مجید نے جو حصہ اس کا بیان کیا ہے اس کے اندر تو یہ بات نہیں ہے۔ اس کے اندر تو یہ ہے کہ جو مردہ ہے وہ زندہ سے مراد یہاں جو ہے وہ نیک ہے، اور اسی طرح جو زندہ ہے وہ مردہ سے، یعنی یہ ہوتا رہتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت کو اور حدیث کو ہم نے جمع کرنا ہے، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ فقہ حنفی میں جمع نہیں ہے، اس کے اندر ایک چیز دی جاتی ہے، اس لیے ان کے اوپر تو اعتراض بنے گا اور جواب نہیں ہے۔ لیکن ہمارے پاس اس کا جواب اصل میں یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کو جب جمع کریں تو اس کا مفہوم جو ہے وہ یہ بنتا ہے کہ بہت دفعہ جو ہے وہ ایسے حالات ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے بنو امیہ کے اندر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیش گوئیاں ہیں، آپ دیکھیے کہ اس کے مطابق امیر معاویہ نے یزید کو اپنی زندگی میں جو ہے وہ ولیعہد بنایا اور زندگی میں اس کی بیعت لی ہے، اور اس کے بعد پھر کون آدمی آیا؟ مروان، جو پہلے ہی جو ہے مروان مطلوب تھا۔ پھر مروان کے بعد اس کی جو آگے اولاد آئی ہے، ان کے اندر جو ہے وہ ایک تو ہیں مرد، تو وہ تو ٹھیک ہے کہ مروان کے بعد جو ہے وہ پھر عبد الملک آ گیا، پھر عبد الملک کے بعد جو ہے وہ سلیمان آ گیا، پھر سلیمان کے بعد ہشام آ گیا، یہ تو مرد ہیں۔ لیکن عمر بن عبدالعزیز جو ہیں، یہ حضرت عمر کی یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ایک بیٹی ہے نا، اس کے پوتے ہیں عمر بن عبدالعزیز۔ تو دیکھیے آپ کہ یہی صورتحال کیا بنی ہوئی ہے کہ انہی غلط آدمیوں کے درمیان جو ہے وہ عمر بن عبدالعزیز موجود ہے نا۔ اور عمر بن عبدالعزیز نے وہ کام کیا تھا جو بنو امیہ کی تمام جو بے انصافیاں تھیں ان کو ختم کیسے کیا؟ اپنے خاندان کی اور قریبی رشتہ داروں کی تمام زمینیں لے کر جو ہیں وہ بیت المال میں جمع کرا دیں۔ اب کوئی کسی کی زمین نہیں ہے، اور سب سے پہلے اپنی بیوی کا زیور جو ہے یہ بیت المال میں جمع کرایا ہے۔ ایسے لوگ کب ہوتے ہیں؟ تو اسی لیے انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ عمر ثانی ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ خلیفہ راشد ہے۔ چلیے بات سب نبی چلی جائے گی، میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ یہ ایک عام بات ہے، ایک عام اصول یہی ہے کہ جو پہلے لوگ ہوتے ہیں وہ نیکی کا اہتمام کرتے ہیں، اولاد اس طرح کی نیک نہیں ہوتی۔ ویسے آپ عام دیکھیں گے تو آپ کو یہ مثالیں ملیں گی۔ ویسے آپ سے میں پوچھ رہا ہوں، آپ کے والد صاحب نے داڑھی رکھی ہوئی ہے؟ اچھا، ماشاءاللہ، تو بڑی اچھی بات ہے۔ تو ویسے ان کے والد فوجی ہیں، تو اس لیے ان کی بھی پوری داڑھی ہے کہ چھوٹی ہے نا؟ اب دیکھنے کو تو یہ ان کے بیٹے ہیں، اور ان سے زیادہ یہ دیندار معلوم ہوتے ہیں، اس لیے کہ ماشاءاللہ اس عمر میں انہوں نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، اگرچہ وہ جو بال ہیں یہ اصل میں جہادیوں کی نشانی ہے۔ چلیے بارصورت میں نے آپ کو جو ہے وہ یہ حدیث پڑھائی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ کچھ اور پڑھ لیں۔ اچھا جی، اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ یہ فتنوں کا علاج بتایا ہے۔ علاج یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دوسری حدیث جو ہے، پہلی حدیث میں تو صرف حجاج بن یوسف کی زیادتیاں جو ہیں ان کا ذکر ہے نا، تو انس بن مالک نے کہا تھا کہ صبر کرو
اس لیے کہ جو زمانہ بھی آئے گا اس کے بعد والا اس سے بھی زیادہ برا ہوگا. مطلب ہے حجاج بن یوسف تو پھر اس کے اندر بعض اچھائیاں ہیں وہ آپ نہیں پائیں گے. اب آپ دیکھیے کہ حجاج بن یوسف نے کیا کام کیا ہے. یزید نے اور حجاج بن یوسف نے قرآن مجید کے یہ جتنے جو ہے نا یہ نقطے اور اس طرح زبریں زیریں اور اس کے جو اوپر بڑا کام کیا یزید نے بھی اور حجاج بن یوسف نے بھی. قرآن مجید تو جو حضرت عثمان نے تیار کیا اس کے اندر نہ نقطہ تھا اور نہ اس کے اندر جو ہے زبریں زیریں تھی. جیسے ہم اردو پڑھتے ہیں نا, اردو میں خیر نقطے تو ہوتے ہیں لیکن اس زمانے میں نقطے بھی نہیں لکھے جاتے تھے. جو رسم عثمانی ہے نا جو اس میں قرآن لکھا گیا ہے اس کے اندر نہ تو نقطے ہیں اور نہ زبریں زیریں ہیں. اسی لیے وہ رسم عثمانی کے اندر جو ہے وہ کئی قراتیں ہو سکتی ہیں, یعنی مجرہا اور مجریہا ایک ہی طرح لکھیں گے, لیکن یہ ہے کہ پڑھنے میں یہ دو ہیں. مجراہا ایک تو قرات مجراہا ہے اور ایک مجریہا ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بے تے سے اور با تاسا. تو بات ہوتی ہے میں نے آپ کو چیز بتائی ہے. چلیے ایک تو اس میں انہوں نے وہ حدیث سنائی ہے کہ ظلم کو برداشت کرو, تو یہ انس بن مالک جو ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو صحابہ میں انس بن مالک بہت دیر تک زندہ رہے ہیں. تو اس لیے جو آخری صحابی ہے ابو الطفیل اس کا نام ہے, ابو الطفیل. تو انس بن مالک جو ہیں اس کے قریب جو ہیں وہ فوت ہوئے ہیں. تو اس لیے ان کی عمر بہت لمبی تھی, اس لیے انس بن مالک سے جو ہے وہ یہ روایت کر رہے ہیں زبیر بن عدی. چلیے جی, تو انہوں نے تو یہ نصیحت کی اور حدیث سنا دی. تو کہا کہ میں نے تمہارے نبی سے یہ بات سنی ہے. کیا مطلب کہ تمہارے نبی کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا جی, اس کے بعد دوسری جو حدیث ہے اس کے اندر یہ ہے کہ جو آپ کی بیگم ہے ام سلمہ, انہوں نے یہ فرمایا یعنی سنایا کہ رسول کریم جب جاگے تو بڑے گھبرائے ہوئے تھے. تو آپ نے یہ کلمہ کہا سبحان اللہ. گھبراہٹ کا علاج جو ہے سبحان اللہ ہے. تو سبحان اللہ آپ پڑھیں, اس لیے آپ کو جو ہے وہ کوئی اچھی چیز نظر آئے تو انسان بسا اوقات اچھی چیز دیکھ کر جو ہے وہ اس کے اندر بڑا تعجب محسوس کرتا ہے. تو عام طور پر جو ہے وہ سبحان اللہ کا کلمہ جو ہے یہ تعجب کے لیے بیان کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. ماذا انزل اللہ من الخزائن. تو آپ نے کیا دیکھا کہ جو خزانے ہیں بڑے بڑے وہ اللہ نے اتارے ہیں. آپ نے خواب میں دیکھا اور کہا کہ ان خزانوں کی وجہ سے جتنے فتنے پیدا ہوتے ہیں اللہ نے وہ بھی اتارے. اب یہ دیکھیے نا کتنی بات اہم ہے کہ خزانے بھی آئے اور فتنے بھی اتارے. اچھا, اور اس کا پھر علاج بعد میں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہر امت کی جو ہے وہ آزمائش کی گئی ہے. تو کسی امت کی کسی طرح آزمائش, آپ نے قرآن مجید میں مختلف امتوں کے واقعات پڑھے ہیں, اس کے اندر جو ہے وہ کسی کی آزمائش جو ہے وہ معاشیات, جیسے کہ اصحاب الایکہ جو ہیں ان کا مسئلہ معاشیات کا تھا, یعنی ناپ تول میں جو ہے وہ کمی بیشی. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ. اس سے پہلے لوط علیہ السلام کی قوم کا مسئلہ تھا کہ وہ جس کو بولتے ہیں ہم جنسی, تو ہم جنسی کا فعل جو ہے وہ کرتے تھے. اس سے پہلے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ جو اونٹنی تھی, اونٹنی کو جو ہے وہ اس کے پاؤں کاٹ دیے تھے. تو اس اونٹنی کا بچہ ساتھ تھا اس کے, جب پاؤں کاٹے ہیں تو بچہ جو ہے وہ چیخیں مارتا ہوا جو ہے وہ ایک گیا ہے پہاڑ کی طرف, اور پہاڑ اس کے لیے کھل گیا, وہ پہاڑ میں داخل ہو گیا اور اس کے بعد پہاڑ بند ہو گیا. یہ واقعہ تفصیلی اس طرح سے ہے. تو لیکن میں آپ کو جو چیز بتانا چاہتا ہوں نا وہ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری آزمائش جو ہے یہ خزانوں سے ہوئی. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے, وہ ارشاد یہ ہے کہ لا اخاف علیکم الفقر ولکن اخاف علیکم ان تبسط لکم الدنیا فتنافسوا فیہا. مجھے تمہارے محتاجی کا خطرہ نہیں ہے, یعنی اپنی امت کے بارے میں کہا ہے کہ مجھے محتاجی کا خطرہ نہیں ہے. مجھے جو خطرہ ہے وہ اس بات کا ہے کہ تمہارے لیے دنیا کے خزانے جو ہیں وہ کھول دیے جائیں اور
اتنے وسیع ہو جائیں تمہارے کہ تم آپس میں مقابلے شروع کر دو. یہ تو حدیث اتنی ہے، لیکن اور حدیثوں میں آتا ہے کہ جن لوگوں کو جو پہننے کو کپڑا نہیں ملتا تھا وہ اتنی اونچی عمارتیں بنائیں گے کہ مثلا 25 منزل، 80 منزل، 100 منزل. اب میں نے تو خیر امریکہ میں تو اس پر میں نے غور نہیں کیا زیادہ، اس لیے کہ ہم تو دبئی میں زیادہ جاتے تھے اور دبئی میں جو ہے ہم نے بہت کچھ دیکھا. وہاں بھی یہ مقابلے ہیں امریکہ کے. امریکہ تو پھر پیسے بچاتا ہے، وہ نہیں بچاتے، اس لیے دبئی اور کویت وغیرہ جو ہے امریکہ سے زیادہ شاندار ہیں. کیونکہ میں نے امریکہ بھی دیکھا ہے، انگلینڈ بھی دیکھا ہے. انگلینڈ کے گھر ہی بہت چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن یہاں آپ دیکھیے کہ کتنے بڑے بڑے جو ہیں وہ گھر ہوتے ہیں، خاص طور پر سعودی عربیہ میں اور خلیج کے ممالک میں، گلف کے اندر. اچھا جی، اللہ اکبر. اب اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس کا علاج بتایا ہے. کہا کہ جو حجروں میں رہنے والی ہیں، اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں نا، ان تمام کے مسجد نبوی کے ساتھ حجرے تھے. اب وہ حجرے تو موجود نہیں ہیں، لیکن اس کی جگہ انہوں نے جو ہے وہ گھیر لی ہوئی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت عائشہ کے حجرے میں دفن ہوئے ہیں نا، تو اس کے آگے انہوں نے کافی جگہ جو ہے وہ اب حجرے نہیں ہیں. تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے ساتھ روضۃ من ریاض الجنہ ہے. تو آپ نے فرمایا کہ حجروں والی یعنی جو مراد بیویاں ہیں، یرید ازواجہ، امام بخاری خود لکھتے ہیں لکہ یصلینا، کہ یہ اٹھیں اور نماز پڑھیں. اصل میں فتنوں کا علاج جو ہے وہ رات کی نماز میں ہے. جو لوگ رات کی نماز پڑھتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں وہ فتنوں سے بہت بچتے ہیں. میں اس کی اب آپ کو زیادہ مثالیں نہیں دینا چاہتا. تو کہا کہ ایسے حالات آ رہے ہیں، ربا کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، کہ فتنے اتنے بڑے بڑے فتنے ہوں گے کہ عورتیں جو کپڑا پہنیں گی وہ اتنا باریک پہنیں گی کہ اس کے اندر ان کے جو جنسی اعضاء ہیں وہ نظر آئیں گے. اور بعضوں نے کہا کہ یہ بھی ممکن ہے کہ کپڑے جو ہیں وہ جسم کے اعضاء کے مطابق کسے ہوئے ہوں. تو آپ دیکھیے کہ مردوں کا جو لباس ہے وہ پینٹ کوٹ بھی اگر آپ دیں تو اس کا تو وقفہ کافی فاصلہ ہوتا ہے پینٹ کوٹ کا، لیکن جو عورتیں لباس پہنتی ہیں وہ تو ایسی ہے کہ اگر آپ ان علاقوں میں جائیں تو عورتیں میں نے دیکھی تقریباً صبح کے وقت عورتیں نکلی ہوئی ہیں ننگی، یہاں تک ان کا کچھا ہوتا ہے اور اس کے آگے سب جرابیں ہوتی ہیں. تو میں انگلینڈ میں جب گیا تو ہم سڑک پر صبح کے وقت نکلے تو میں نے دیکھا ساتھ ٹھٹر رہی ہیں، لیکن گلا اتنا کھلا ہے اور یہ ٹانگیں اتنی ننگی ہیں. اور باقی آپ کو میں یہ بتاؤں کہ ایئرپورٹوں پر ہی آپ چلے جائیں تو آپ دیکھیے کس طرح جو ہے وہ ٹائٹ لباس پہنتے ہیں کہ تمام کے تمام جو اعضاء ہیں وہ نظر آتے ہیں. یہ نبی اکرم کی پیش گوئی ہے. لیکن یہ جو ایک کتاب ہے نا آپ نے جو مجھے دی ہے، وہ کیا اس کا نام ہے کہ ساعت یعنی قیامت کی نشانیاں، علامات الساعہ، اس کے اندر انہوں نے یہ ساری پیش گوئیاں جو ہیں وہ بیان کی ہیں. تو میں نے صرف آپ کو یہ بتانا ہے کہ پیش گوئیوں کے لیے اصول جو ہوتے ہیں نا، وہ ہمارے سلفی لوگ جو ہے نا وہ خاص طور پر جو اصول استعمال کرتے ہیں نا کہ ان کی جو ہے وہ معنی معلوم ہے لیکن کیفیت سے ہم بات نہیں کرتے. تو امام مالک کی یہ کلام ہے اور اس کے اندر سوالوں میں پڑھنا جو ہے یہ بدعت کا طریقہ ہے. یعنی امام مالک جو ہے اس کو پسند نہیں کرتے تھے کہ کوئی آدمی سوال و جواب کرے اس بارے میں، لیکن جو پیش گوئیاں ہیں ان کے بارے میں یہ بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو ہے نا اللہ کے معاملات، جنت دوزخ اور اللہ تعالیٰ کیسے ہیں، اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں، اللہ کی پنڈلیاں کیسی ہیں، یہ تو اصل میں جیسی اللہ کی ذات کے لائق ہے. تو اس لیے یہ بات تو سلفی تو یوں بیان کرتے ہیں، لیکن سلفی پیش گوئیوں میں بہت الجھ گئے ہیں، اس لیے کہ پیش گوئیاں جو ہیں وہ غیبی نہیں ہیں، دنیا کے واقعات ہیں، لیکن واقعات وہ ہیں جو ایک بہت عرصے کے بعد ہے. مثال کے طور پر اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے 2000 سال ہو گئے ہیں، اب یہ تیسرا ہزاریہ ہے جا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ 1500 سال جو ہو گیا ہے. اب پتہ نہیں یہ چیزیں کب آتی ہیں، اس کی تو ابھی علم نہیں ہے، لیکن تمام چیزیں جو ہے وہ قرب قیامت ہے، ان سب کو قرب قیامت سے بیان کیا گیا. اس لیے الجھن پڑ گئی ہے کہ کون سی چیز پہلے ہے اور کون سی چیز بعد میں ہے.
تو اس کے بارے میں بات تحقیق جو ہے وہ اس تحقیق میں جو ایک غلطی ہوئی ہے نا وہ یہ ہوئی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ پیش گوئیوں کے بارے میں اب وہ اصول جو ہے وہ سامنے رکھے جا رہے ہیں جو اللہ کی اسماء و صفات کے بارے میں. حالانکہ اللہ کی اسماء و صفات جو ہیں وہ تو اس کائنات سے بالا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو علم 7 آسمان کے بعد پھر اس کے بعد جو ہے وہ عرش ہے اور عرش کے ساتھ کرسی ہے اور اس کے بعد عرش کے اوپر جو اللہ ہیں ہم کیفیت سوا سے نہیں کرتے. تو یہ تو اللہ کے بارے میں ہے کہ اللہ عرش پر ہے الرحمن اللہ عرش استویٰ. لیکن یہ ہے کہ اشاعرہ اور ماتریدیہ جو ہیں وہ آسمان پر نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ لا خارج بلا داخل. تو بہرصورت میں نے اس لیے کہ اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں مجھے جب جانا ہوتا ہے تو میں جب ایسی چیزیں بیان کرتا ہوں تو وہاں جو ہے وہ ایسی چیزیں بیان نہیں کرنے دیتے, اس لیے کہ ان کے پاس جو ہے وہ جو کلیت شریعہ ہے اس کے ساتھ کلیت القانون بھی ہے, اور جو ان کا شعبہ ہے نا اس کا عقیدے کے لفظ کے ساتھ وہ لکھتے ہیں فلسفہ, یعنی یہ کلیت العقیدہ ہے والفلسفہ ہے. تو اس طرح جو ہے وہ نام اختیار کرتے ہیں. تو کیا مطلب کہ فلسفہ سے وہ بیان کرتے ہیں, حالانکہ فلسفہ جو ہے وہ اللہ کے لیے چلتا ہی نہیں. امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ من تزندق بالکلام من تعلم بالکلام فقط تزندق, جو علم کلام سے جو ہے وہ سیکھتا ہے وہ زندیق بن جاتا ہے. زندیق جو ہے وہ ایک گمراہ شخص کو کہتے ہیں, پارسی لفظ ہے, ان کے ہاں تو صدیق ہوتا ہے لیکن ہم اس کو گمراہ بولتے ہیں. تو اسی طرح جو ہے وہ امام شافعی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک تو خیر امام شافعی کا یہ کلام ہے نا کہ کل العلوم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجالی. ایک تو خیر یہ شعر ہے, اس کے اندر وہ بیان نہیں ہے. جو دوسرا شعر ہے وہ یہ ہے, اچھا کل شیء سوی القرآن مشغلۃ, یعنی کل العلوم سوی القرآن مشغلۃ الا الحدیث و علم الفقہ فی الدین. یعنی امام شافعی کا یہ شعر ہے کہ تمام کے تمام جو علوم ہے نا قرآن کے علاوہ جو ہیں یہ سب آپ کی اپنی شوق ہیں جو آپ پورے کرتے ہیں, شغل ہیں آپ کے. تو سوائے حدیث کے اور جو علم فقہ ہے, یعنی جو حدیث سے علم فقہ نکالا گیا ہے اس کے بارے میں امام شافعی کا قول ہے. پھر اب علم کی تعریف کرتے ہیں, العلم ما کان فیہ قال حدثنا وما سوا ذلک وسواس الشیاطین. علم وہ ہے جس میں قال اللہ نے یہ فرمایا اور حدثنا اللہ کے رسول نے یہ فرمایا. کہتے ہیں علم صرف 2 چیزیں ہیں, اور وہ کیا کتاب و سنت. وہ اور کسی چیز کو علم ہی نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں باقی سب اجتہادات ہیں. اجتہادات جو ہے وہ انسانی غور و فکر ہوتا ہے, فقہ تو اجتہاد کے بعد بنتی ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ میں نے جو علم الفقہ کہا ہے وہ اصل میں وہ فقہ مراد ہے جو آپ قرآن و حدیث میں غور و فکر کر کے جو آپ اجتہاد کرتے ہیں وہ فقہ میری مراد ہے. اور اگلا شعر خود بتا رہا ہے کہ نہیں, کہتے ہیں نا کہ ہاں پہلے تو تھا نا کل العلوم سوی القرآن مشغلۃ الا الحدیث و علم الفقہ فی الدین. اب پھر علم کی تعریف کرتے ہیں, العلم ما کان فیہ قال حدثنا. علم وہ ہوتا ہے جس میں قال اللہ ہو, یعنی قرآن مجید کی بات ہے, اور وحدثنا ہو, حدثنا سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ سنت و حدیث ہے. اچھا وما سوا ذالک وسواس الشیاطین, اور اس کے سوا جو کچھ بھی ہے شیطان کے وسوسے ہیں. یعنی فلسفے کو انہوں نے شیطان کے فلسفے قرار دیا ہے. میں نے جو ہے وہ ان کی کانفرنس میں جب شریک ہوا تو میں نے یہ سارے اقوال جو ہے وہ وہاں پڑھ دیے اسلامی یونیورسٹی میں. تو مجھ سے بڑے چڑھتے ہیں اسلامی یونیورسٹی والے کہ ہماری آ کے یہ اصلاح کرتا ہے. چلیے کوئی نہیں, ہم نے تو جب موقع ملا کرنا ہی. آپ نئے آ گئے ہیں وہاں جو پریزیڈنٹ تھے, دیکھیے اب کیا ہوتا ہے. میں ابھی تک ان سے ملا نہیں ہوں. ہاں جی, شوکانی کہتے ہیں یہ سارے اقوال ذکر کرنے کے بعد ہاں وہ کہتے ہیں کہ طالب دین کو فلسفہ پڑھنا ضرور چاہیے. وہ کہتے ہیں یہ سارے اقوال کو سیٹ پہ کر دیں, فلسفہ پڑھنا ضرور چاہیے. نہیں دیکھیے یہ ابن تیمیہ بھی کہتے ہیں, لیکن پتہ بات کیا ہے, اس سے مراد صرف اصطلاحات ہے.
اگر آپ جو ہے فلسفہ نہیں پڑھیں گے آپ غزالی نہیں سمجھ سکتے، آپ ابن تیمیہ ابن قیم نہیں سمجھ سکتے، کتاب الروح ہے ابن قیم کی، آپ قطع نہیں سمجھ سکتے اگر آپ فلسفہ نہ پڑھے ہوں۔ تو اس لیے یہ کتابیں سمجھ نہیں آتی، اس لیے کہ ان لوگوں نے جو دلائل دیے ہیں نا وہ اس انداز سے دیے ہیں، یہ خود فلسفہ پڑھے ہوئے تھے۔ اب ابن تیمیہ نے 2 کتابیں لکھی ہیں منطق کے رد میں۔ منطق اصل میں وہ علم ہے جس کے آگے پھر دنیا کے بارے میں جو واقعات کے بارے میں جو بات ہوتی ہے وہ فلسفہ میں ہوتی ہے۔ تو ابن تیمیہ نے ایک کتاب تو لکھی ہے نقض المنطق، اور نقض المنطق کا معنی یہ ہے کہ منطق کے اصول انہوں نے منطق سے توڑے ہیں، اور ایک کتاب ہے رد المنطقین، رد المنطقین، اس میں انہوں نے منطقیوں کے جو افکار ہے عقائد ہیں ان کا رد کیا ہے۔ اور بڑا کچھ ہے، لیکن میرا مطلب ہے کہ اب بات باہر نکلتی جا رہی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو جو ہے وہ حدیث پڑھاؤں۔ آپ نے دیکھا نا اس طرح درمیان میں سوال و جواب جب ہوتا ہے تو ہر چیز سامنے آ جاتی ہے۔ اچھا جی، اس کے اندر یہ نبی اکرم کی پیش گوئی ہے کہ عورتیں ایسا لباس پہنیں گی۔ آپ تو اب دیکھتے ہی ہیں، آپ جو مغنیات ہیں کبھی آپ ٹیلی ویژن جو ہے لگائیں، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میں نے اپنے گھر میں ٹیلی ویژن نہیں رکھا ہوا تھا، لیکن پھر مجھے خبریں بعد میں ملتی تھیں، اور میرے جو بچے ہیں وہ موبائل ان کے پاس ہیں، وہ مجھے کہتے ہیں آج یہ ہو گیا، آج یہ ہو گیا۔ میں نے کہا یہ اچھی بات ہے، اور پھر خبر مختص ہوتی ہے، تو میں نے کہا کہ پھر میں یہاں لگا لیتا ہوں۔ میں نے LCD اپنے کمرے میں لگوا دی۔ اچھا، اب جب میں نے LCD جو ہے وہ اس پر کام دیکھا تو اس میں ساری فلمیں جو ہیں درمیان میں متعارف ہوتا ہے، اور وہ عورتیں ننگی ہوتی ہیں، اور وہاں سارا کچھ جو کام دکھایا جاتا ہے وہ کیا ہے، آپس میں معاشقہ ہو رہا ہے۔ میں اور کیا کہوں، تقبیل ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ بوس و کنار اس کو بولتے ہیں، یعنی آپس میں مرد اور عورتیں جو ہیں ان کے تعلقات کا ذکر ہوتا ہے۔ اب تو ہمیں، میں تو اصل میں دیکھا نہیں، کہتے ہیں کہ اس کے اوپر تو تمام وہ افعال موجود ہیں جو مرد اور عورتیں آپس میں پھر کرتے ہیں، اس کے پورے افعال جو ہیں وہ موجود ہیں۔ چلیے خیر، اللہ تعالیٰ بھی بچا کے رکھے۔ میں آپ کو LCD نہیں چلانے دیتا، بس کسی دن اگر یہ جنگل کی خبریں آ جائیں نا، کوئی بات ہو گئی، بچہ آ کر لگائے، تو میں کہتا ہوں وہ لگاؤ، وہ پھر جنگل کے حالات کا مجھے جو ہے وہ علم ہو جاتا ہے، جنگل میں کیسے شکار ہوتے ہیں، کیسے کام ہوتے ہیں، تو اس طرح کی چیزیں جو ہے ہاں چلیے۔ لیکن میں وہ چلاتا نہیں ہوں، حالانکہ بڑی مہنگی آتی ہے، میرے کمرے میں موجود ہے۔ اس لیے جو میری میٹنگیں ہوتی ہیں نا اپنا کویت میں یا دبئی وغیرہ میں، تو اس LCD سے میں آن لائن ان سے بات کر لیتا ہوں، یعنی میٹنگ میں جاتا نہیں، اس طرح مجھے کویت جو ہے وہ جانا نہیں ہے، بلکہ کویت کی جو میٹنگ ہے میری، وہ آپ کی موجودگی میں ٹیلی فون آیا تھا 29 جو ستمبر ہے، اب وہ آن لائن میٹنگ ہوگی میری خاص طور پر ان کے ساتھ۔ چلیے جی، آج پھر جو ہے وہ اتنے رہنے دیتے ہیں، آپ سوال کر لیں، اس لیے کوئی بات اگر رہ گئی آپ کریں سوال، آپ نئے آئے ہیں کوئی سوال کریں۔ آپ تو امریکہ میں پڑھے ہیں نا؟ جی، کتنے سال؟ 7 سال جو امریکہ میں 7 سال لگائے؟ نہیں، وہ تو جاب بھی کی ہے نا آپ نے؟ نہیں، پڑھائی کتنا عرصہ کی ہے؟ پڑھائی 7 سال 7 سال پڑھائی بھی کی ہے اور 7 جاب بھی کی ہے۔ چلیے 6 سال چلیے 6-7 سال فرق نہیں پڑتا۔ ہاں جی، میں کہتا تھا کوئی سوال کریں، آپ کر دیں سوال، کوئی بات نہیں، اس لیے کہ ماشاء اللہ دیکھیے سب ان کو سوال کی گنجائش۔ تو میں جو ہے وہ 1 گھنٹہ جو درس دیتا ہوں، اس کے بعد کوشش کرتا ہوں سوال جواب جو ہے وہ پورے ہو جائیں۔